اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 1302 عیسوی 701 ہجری کے دوران روم سے پوپ نے یہ اعلان کیا کہ ہر کسی کی فلاح و بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوپ کے زیر اطاعت رہے۔ اس آرڈر کا رد عمل آنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پوپ کے نظام پر بھی تنقید کرنا شروع کر دی۔ اسی سال ترکوں نے بہت سارے صلیبیوں کو اور انگریزوں کو ترک سے نکال دیا اور یونان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ 702 ہجری کے دوران بہت سارے تاتاری شام میں موجود تھے۔ ان کی لڑائیاں بھی جاری تھیں، ان کو مکمل شکست ہوئی اور تاتاری وہاں سے بھاگ گئے۔ صلیبی جنگوں کے اختتام کے بعد بہت ساری صلیبی ریاستیں یروشلم کے ارد گرد موجود تھیں، ان کا بھی اس سال خاتمہ ہو گیا، وہاں سے صلیبی ختم ہو گیا۔ 1305 عیسوی 704 ہجری کے دوران برے صغیر میں خلجی حکومت نے راجپوتانہ فتح کر لیا۔ اسی سال مملوک حکومت کے دوران ابن تیمیہ نے فتح جاری کیا کہ جس کے مطابق شیعوں اور علویوں کا قتل جائز ہے۔ ابن تیمیہ کے اس فتوے کے بعد شیعہ سنی فسادات تیز ہو گئے اور قتل و غارت کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ 705 ہجری کے دوران فرانس میں بہت سارے یہودیوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 1310 عیسوی 709 ہجری کے دوران ایک تاتاری مسلمان بادشاہ خوبند نے حکم دیا کہ خطبہ میں حضرت علی، حسنین، کریمین کے علاوہ کسی کا نام نہ لیا جائے۔ اس سال یورپ میں میکینیکل ٹائم کلاک بنایا گیا۔ 710 ہجری میں حافظ ابن کثیر نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ 710 ہجری کے دوران علاء الدین خلجی نے تامل ناڈو پر قبضہ حاصل کر لیا، وہاں سے اسے دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کوہ نور ہیرا ملا۔ اس سال کچھ منگول دلی کے قریبی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، مگر علاء الدین نے ان کو خطرہ سمجھا، جس کی وجہ سے علاء الدین نے تقریباً 15 سے 30 ہزار کے قریب 9 مسلم منگول مرد و خواتین کو قتل کروا دیا۔ اس کے مطابق یہ لوگ یہاں آ کر جاسوسی کرتے تھے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ جان بوجھ کے کسی نہ کسی مذہب کی شکل اختیار کر لیتے تھے۔ 716 ہجری کے دوران علاء الدین خلجی کا انتقال ہو گیا۔ سن 1324 عیسوی 724 ہجری وہ سال ہے جب دنیا کے امیر ترین شخص منسا موسیٰ نے 500 غلاموں اور سونے کے ساتھ مکہ کا سفر کیا۔ 724 ہجری کے دوران بو علی کلندر پانی پتی کا انتقال ہو گیا۔ 725 ہجری کے دوران ابن بطوطہ نے، جو کہ ایک مراکش کا رہائشی تھا، وسطی ایشیا، انڈیا، چائنا، مصر کا سفر کیا، پھر دوسری طرف اسپین اور یورپ کا سفر کیا، جس کے بعد اس نے اسلام کی پیچیدہ سلطنت کا نقشہ کھینچا۔ اسی سال ایک فارسی شاعر الحافظ نے 500 نظمیں لکھی جنہیں دیوان سے جانا جاتا ہے۔ سن 525 ہجری کے دوران شیعہ اثنا عشری کے عالم اور مجتہد علامہ ہلی کا عراق میں انتقال ہو گیا۔ علامہ ہلی نے 100 سے زائد کتب لکھی۔ 1305 میں فارس گیا۔ منگول حاکم خان کے دربار میں شیعہ مذہب کی وکالت کی اور بعض کے مطابق شاید اسی کے سبب خان نے شیعہ مذہب اختیار کیا اور شیعہ مذہب کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ علامہ ہلی نے اپنے دور میں بہت سارے سنی علماء سے بھی مباحثے کیے۔ 726 ہجری 1326 عیسوی کے دوران امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر قرار پائے۔ 728 ہجری کے دوران امام ابن تیمیہ کا دمشق میں انتقال ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ یا تیمیہ 10 ربیع الاول 661 ہجری کو ترکی کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق حنبلی عقیدے سے تھا۔ منگول حملے کے بعد تقریباً 1269 میں ابن تیمیہ کا خاندان دمشق آ گیا۔ یہاں ان کے والد نے ایک مدرسے کا کام سنبھالا۔ 1284 میں والد کے انتقال کے بعد ابن تیمیہ نے اس مدرسے کا نظام سنبھالا۔ ابن تیمیہ نے 1292 عیسوی کے دوران حج کیا اور واپس آ کر مناسک حج کے نام سے کتاب لکھی، جس میں حج کے دوران نظر آنے والی بدعات کا ذکر کیا۔ اسی دوران ابن تیمیہ نے سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا۔ ایک واقعے میں ایک گستاخی رسول کا مرتکب عیسائی ملزم کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ اس موضوع پر کتاب بھی لکھی۔ 1298 میں کتاب آیات متشابہات لکھی۔ 1300 عیسوی میں علویوں کے خلاف مملوک کا ساتھ دیا اور بعض کے مطابق علویوں کو یہود و نصارہ سے بدترین قرار دیا اور اس کی وجہ سے شیعوں اور منگول میں قرب تعلق قرار دیا۔ 1305 عیسوی میں لبنان کے اسماعیلی شیعوں کے خلاف کارروائی میں ابن تیمیہ نے ساتھ دیا۔ 1303 کے منگول حملے کے بعد ابن تیمیہ نے ان کے خلاف جہاد فرض قرار دیا۔ 1306 میں مملوک ججز کی طرف سے 4 ماہ کی قید ہوئی۔ 1309 عیسوی میں الیگزینڈریا میں نظر بند رہے۔ 1313 کے دوران دمشق واپس آئے۔ 1316 کے دوران شیعہ سنی تناؤ میں قدم رکھا اور کتاب السنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ 1318 عیسوی کے دوران طلاق پر فتویٰ دیا، جسے اکثر علماء نے رد کر دیا۔ 1320 عیسوی کے دوران ان کو قید ہوئی۔ آخری قید 1326 عیسوی میں ہوئی، مگر فتوے جاری رکھے۔ 1328 عیسوی کے دوران دمشق کی جیل میں بیماری کے سبب ان کا انتقال ہو گیا۔ 732 ہجری کے دوران علامہ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی تیونس میں پیدا ہوئے۔ 734 ہجری کے دوران کشمیر میں شاہ میر سوادی کی حکومت قائم ہوئی۔ 735 ہجری کے دوران عرب کے کچھ علاقوں میں کہیں کہیں منگول حکمران موجود تھے۔ اس دوران
دوران آخری منگول حکمران کے مرنے کے بعد منگولوں کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی اور اس کا ایک نیا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 737 ہجری کے دوران امیر تیمور کی پیدائش ہوئی۔ امیر تیمور کا تعلق منگولوں کے ایک ترک قبیلے برلاس سے تھا جس کا چنگیز خان سے گہرا تعلق تھا۔ تیمور کے والد معمولی ذمہ دار تھے۔ یہ علاقہ چغتائی سلطنت میں شامل تھا جو ترک اور منگول حملوں کے سبب زوال پذیر تھا۔ اس سال خوبند کے بیٹے ابو سعید کا انتقال ہوا جس کے بعد تاتاری حکومتیں متفرق ہونا شروع ہو گئی۔ 737 ہجری کے دوران انگلینڈ اور فرانس کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ 1340 عیسوی کے دوران یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صدی کے پہلے حصے میں یورپ میں بارڈی اور پیروزی خاندان کا بینکنگ سسٹم متعارف ہو گیا اور مقبول ہوا۔ 1341 عیسوی 742 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ واسق باللہ کی بیعت لی گئی۔ عباسی خلیفہ بغداد میں نہیں تھے لیکن ان کی حکومت کا سلسلہ ایک علامتی طور پہ جاری تھا۔ 746 ہجری کے دوران امیر تیمور نے 3 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 1347 عیسوی 748 ہجری کے دوران چین میں خشک سالی اور قحط کی وجہ سے تقریباً 9 ملین لوگ ہلاک ہو گئے۔ 1348 عیسوی 749 ہجری کے دوران یورپ میں اٹلی سے بلیک ڈیتھ سیاہ موت کا سلسلہ جاری ہوا جس میں وبائی مرض سے لوگوں کی بہت ساری اموات ہونے لگیں جو کہ تقریباً اٹلی، یونان، فرانس اور اسپین تک پھیل گئیں۔ اس سال یورپ میں یہ تاثر پھیل گیا کہ سیاہ موت یہودیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں یہودیوں کے خلاف اشتعال بڑھ گیا۔ 750 ہجری 1349 عیسوی کے دوران تقریباً 18ویں ماہ طاعون کی وبا جرمنی کے جنوبی حصہ سوئٹزرلینڈ، انگلینڈ تک پھیل گئی اور اس سال کے اختتام تک وبا آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور سمندر ناروے تک پھیل گئی۔ اس سال پوپ نے یہودیوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا کہا مگر اس کے باوجود جرمنی فرانس کی سرحد پر اسٹراسبرگ میں 1000 سے 2000 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ 751 ہجری 1350 عیسوی کے دوران یہودیوں کا ٹیسٹ کیا گیا جس میں اشکنازی یہودیوں کی شناخت کی گئی۔ اشکنازی بیماری کے حامل کچھ یہودی ہیں جن کا تعلق یورپ کے بعض علاقوں سے ہے۔ 752 ہجری کے دوران یورپ میں طاعون کی وبا سے تقریباً 7 کروڑ سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ 753 ہجری میں عباسی خلیفہ المعتضد کی خلافت ہوئی۔ 757 ہجری کے دوران یورپ میں سیاہ موت کے بعد انگلینڈ کے کنگ ایڈورڈ سوئم نے فرانس پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ 761 ہجری کے دوران امیر تیمور نے اپنی فوج بنانا شروع کر دی، تغلق خاندان سے الحاق کر لیا۔ اسی سال امیر تیمور کے والد کا انتقال ہوا۔ 763 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ التوکل کی جانشینی ہوئی۔ اس سال عثمانیہ حکومت نے یورپ میں اپنا قدم رکھا اور وہاں پہ فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 765 ہجری کے دوران سمرقند میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران امیر تیمور زخمی ہوا، اس کا ایک حصہ متاثر ہوا جس کے سبب تیمور کو تیمور لینگ یا معذور تیمور کہا جانے لگا۔ 770 ہجری کے دوران امیر تیمور نے فوجی قوت حاصل کر لی۔ اس دوران امیر تیمور چاگاتائی کا لیڈر منتخب ہوا اور سمرقند سے عسکری مشق شروع کر دی۔ 772 ہجری کے دوران ترک عثمانیہ حکومت نے بلغاریہ پر قبضہ کر لیا۔ 774 ہجری کے دوران تاریخ دان ابن کثیر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے دوران ان کی وصیت کے مطابق انہیں اپنے استاد ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ 775 ہجری کے دوران رمضان میں سلطان کے دربار میں بخاری شریف کی قرات شروع ہوئی۔ 776 ہجری کے دوران امیر تیمور نے حملہ کر کے کاشغر پر قبضہ کر لیا۔ 777 ہجری کے دوران جان وائی کلف ایک فلاسفر، محقق اور مترجم تھا اور آکسفورڈ کا پروفیسر تھا جس نے پوپائیت کی تجدید کی اہمیت پر زور دیا اور اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی۔ 1378 عیسوی 779 ہجری کے دوران پوپائیت فرانس سے دوبارہ روم منتقل ہو گئی۔ اس دوران پوپائیت کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، لوگوں نے احتجاج شروع کر دیے۔ اس سال پہلی دفعہ بائبل کا انگلش میں ترجمہ کیا گیا جس کو آکسفورڈ ایسوسی ایشن نے اپنے پاس محفوظ کیا۔ یہ تقریباً جان وائی کلف نے کیا۔ 781 ہجری کے دوران امیر تیمور نے خراسان پر چڑھائی کر دی، خوارزم کو فتح کر لیا۔ اس دوران امیر تیمور نے سرائے تیموریہ تیمور پیلس کی تعمیر کا حکم دیا۔ 782 ہجری کے دوران امیر تیمور کی ایران پر چڑھائی ہوئی۔ اس دوران تیمور نے قندھار ہرات کو فتح کر لیا۔ 784 ہجری کے دوران عباسی خلیفہ واسق باللہ کی خلافت شروع ہوئی۔ 786 ہجری کے دوران جان وائی کلف کا انگلینڈ میں انتقال ہو گیا۔ جان وائی کلف نے میریٹن کالج سے آرٹس کی ڈگری حاصل کی۔ 1361 میں بیلیل کالج سے ماسٹر کیا۔ 1362 میں شہر آس میں مقبول ادارے کی طرف سے سینئر عہدیدار مقرر ہوا۔ اس کے بعد وائی کلف کالج کے وارڈن مقرر ہوئے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک کالج کے پرنسپل کے انتقال کے بعد ایک مذہبی شخص کو کالج کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ وائی کلف کو یہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے تحریری شکایت روم کی طرف بھیج دی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بات کو اہمیت دی جائے گی، لیکن
روم سے بالکل متضاد جواب آیا۔ 1369 میں وائکلف تھیولوجی میں گریجویشن کی اور 1372 میں ڈاکٹریٹ کیا۔ 1374 میں انگلش حکومت کے وفد میں شامل ہو گئے، جس نے بروگس میں جا کر پوپ گریگوری کے وفد سے ملاقات کرنی تھی۔ 1377 میں وائکلف کے خیالات کے مطابق چرچ کی قیادت گناہوں کا شکار ہو گئی ہے۔ ان کے بیجا اختیارات کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ چرچ کلرگی کے پاس اتنی دولت نہیں ہونی چاہیے۔ مخالفت کے سبب بشپ آف لندن نے وائکلف کو طلب کر لیا۔ مئی 22، 1370 کو پوپ نے وائکلف کے خلاف 5 نوٹس روانہ کیے، ایک آکسفورڈ، ایک کنگ آف انگلینڈ، ایک بشپ آف لندن، ایک آرک بشپ آف کینٹربری کی جانب سے روانہ کیا۔ وائکلف کی طلبی ہونے لگی۔ پوپ نے عوام کو بتایا کہ عوام کو بائبل پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ پوپ پر، کیونکہ بائبل میں پاپائیت کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی۔ جان وائکلف نے بہت تحریریں لکھی، جس کے سبب پاپائیت کو بہت تکلیف ہوئی، اور یہ پاپائیت نے اس تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کی۔ جان وائکلف کا یہ بھی بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے بائبل کا انگلش میں ترجمہ کیا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور مذہبی لوگوں کی اجارہ داری ختم ہو۔ 788 ہجری کے دوران امیر تیمور نے ایران کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے۔ 791 ہجری کے دوران سلطنت عثمانیہ نے سربیا کو اپنے ماتحت کر لیا۔ 792 ہجری کے دوران امیر تیمور نے گولڈن ہارڈ کے علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ 794 ہجری کے دوران امیر تیمور نے آرمینیا اور جارجیا کا علاقہ قبضے میں لے لیا۔ 795 ہجری کے دوران امیر تیمور نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ 796 ہجری کے دوران امیر تیمور نے ترکستان میں صوفی بزرگ احمد یاسوی کے مزار کی تعمیر کی اجازت دے دی۔ 797 ہجری میں امیر تیمور نے حملہ کر کے گولڈن ہارڈ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ 1397 عیسوی کے دوران یورپ میں میڈیسی خاندان نے بینکنگ سسٹم متعارف کروایا۔ 1398 عیسوی 800 ہجری کے دوران امیر تیمور نے اپنے حملے جاری رکھے۔ وسطی ایشیا کے بعد اب امیر تیمور نے برصغیر کا رخ کیا۔